بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس سے قبل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو بہت ہی حکمت کی اور بہت ہی مفید باتیں تھیں وہ ہمارے سامنے گزشتہ درس میں موجود تھیں۔ اب ایک اور اہم واقعہ جو تاریخ میں پیش آیا تھا اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ اگلی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ دراصل سوال جو مدینے کے یہودی تھے انہوں نے قریش کے جو کفار تھے ان سے سوال کرنے کے لیے کہا تھا۔ اصحاب کہف کا ایک سوال تھا، روح کے بارے میں ایک سوال تھا اور ذوالقرنین کے بارے میں ایک سوال، تین سوالات۔ تو روح سے متعلق جو سوال تھا وہ سوال سورہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے کا سورہ ہے، سورہ کہف سے پہلے کا، اس میں اس کا جواب دیا گیا۔ اور اصحاب کہف کا تو ہم پڑھ چکے ہیں ابتدائی میں اسی سورت کے آغاز میں، اور اب تیسرے سوال کا جواب ذوالقرنین کا جو آنے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ کفار مکہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب اس کے حالات سے متعلق کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں۔ ذوالقرنین کون ہیں، ان کا زمانہ کب کا تھا اور ان کی حکومت کہاں تک تھی، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں تفسیر موجود ہے، ذوالقرنین کون تھا اس کے بارے میں بہت سے اقوال، جو خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو دو لوگوں کا نام آتا ہے۔ ایک اسکندر بن فیلقوس یونانی شخص تھا جس کو سکندر اعظم کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس پرانے جو سلیبس تھے انڈیا کے سوشل اسٹڈیز، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے سکندر اعظم کا، اور بعض لوگ عبرت کے طور پر واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو دونوں ہاتھ اپنے جو ہے کفن سے باہر رکھنے کا کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں جو کیا ہے، ایک موحد، ایک صالح دیندار آدمی کے حصے سے کیا ہے۔ وہ سکندر اعظم جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے ہمارے سلیبس کی کتابوں میں، وہ بت پرست تھا، بتوں کو بناتا تھا، اس کا خود بھی ایک بہت بڑا بت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بت پرست کا تذکرہ یہاں نہیں کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے کہ اسکندر نام کے دو شخص گزرے۔ ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا جس نے خود ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کیا تھا۔ کون سا شخص ہے یہ؟ جو موحد تھا، صالح تھا، دیندار تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا، وہ بندہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ اور دوسرا اسکندر مقدونی جو کہ یونان سے تعلق رکھتا تھا، جس کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے والے اسکندر جو کہ موحد تھے ان کے بعد آنے والا ہے، یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ صحیح بات کیا ہے، دونوں میں سے کون مراد ہے؟ تو ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ امام المفسرین جنہیں کہا جاتا ہے بہت ہی بہتر مفسر ہیں، انہوں نے کئی اقوال کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے راجح جو قول قرار دیا، انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پایا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو پایا گیا وہ کون ہے؟ جو
ان کے ساتھ طواف میں بھی شامل تھا۔ اب ان کی نسل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام، سام اور یافس، حام، سام اور یافس، 3 بیٹے تھے، ان میں سے یہ سام کی نسل سے تھے۔ سکندر یا اسکندر جو بھی نام کہیں آپ۔ یہ بڑا عادل بادشاہ تھا، انصاف کرنے والا، لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے والا تھا۔ ان کا نام ذوالقرنین کیوں رکھا گیا؟ ان کا نام ذوالقرنین کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ ان کا لقب تھا یا ان کا یہ نام تھا؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان کا لقب تھا، ان کا نام نہیں تھا۔ نام تو یہ یہودیوں نے بتایا تھا، چونکہ اس کی وجہ سے ان کی شہرت ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان کا نام ذوالقرنین کہہ کر بتا دیا تھا۔ ان کا اصل نام جو تاریخ میں آتا ہے وہ ہے سائرس یا خسرو۔ سائرس یا خسرو کے نام سے وہ اصل نام ان کا تھا۔ لیکن ذوالقرنین کیوں رکھا گیا یا ان کا لقب کیوں پڑ گیا ذوالقرنین؟ قرن اصل میں کہا جاتا ہے سینگ کو، جو گائے یا بکریوں پہ جو سینگ ہوتی ہے سر پر، اس سینگ کو قرن کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو مغرب و مشرق دونوں جگہ یعنی تقریباً ساری دنیا کے یہ حاکم تھے، ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو تاج بنا کر دیا، جس تاج پر 2 سینگ لگے ہوئے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک پر 2 حکومتیں الگ الگ تھی، ایک فارس اور اسی طرح ایران، دونوں الگ الگ تھے، دونوں کو ملا کر فارس اور دوسرا میڈیا لفظ آتا ہے، دوسرا جو لفظ تھا وہ میڈیا کا تھا، تو یہ دونوں کو ملا کر ایک ایران کی حکومت انہوں نے بنائی اور سنہرا دور اس کا شروع ہوا۔ اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ یا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ان کے سر پر بالوں کی 2 چوٹیاں تھیں، 2 چوٹیاں تھیں، اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب پر حکمرانی کی تھی، اس وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا تھا۔ واللہ عالم۔ بہرکیف سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں قرآن کی وہ آیتیں سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل کیا ہے یا نازل کرنے والا ہے۔ کیا آیتیں ہیں وہ؟ یہ آگے آپ کے سامنے آیتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ آگے مزید آیتیں ہم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے زمین پر اسے حکومت دے دی تھی، مکنہ یعنی طاقت دے دی، ان کو وہاں پر جمع دیا تھا، قوت پہنچائی تھی اور وہاں کا بادشاہ اور حاکم بنا دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ایسی بادشاہت
جیسے سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی، ہر چیز سے فرق یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو پہاڑوں پر اور پرندوں پر اور جنوں پر بھی حکومت عطا کی گئی تھی، ان کو وہ حکومت عطا نہیں کی گئی تھی، اور انہیں دوسرے جانوروں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی، لیکن یہاں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملنا چاہیے، جنوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، وہ سب حکومت ان کو عطا کی گئی تھی۔ تو یہاں پر کہا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کے لیے انہیں اسے سامان دیا تھا، یعنی سفر کا سامان، جنگ کا سامان، حکومت کا سامان، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سہولت پہنچائی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ سامان لے کر چل پڑا، یعنی فوج، ہتھیار، سب کچھ لے کر وہ چل پڑے، کہاں؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، مغرب ویسٹ میں جب وہ پہنچے تو اسے گرم کیچڑ میں ڈوبتا، گرم کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، کس کو؟ سورج کو، یعنی وہ زمین کا آخری حصہ تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے مراد مغرب بھی ہو سکتا ہے، یا مغرب میں ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، یا پھر سمندر کا وہ کنارہ جس کے نیچے کالا کیچڑ ہو اور پانی ہی اوپر سے سیاہ یعنی کالا دکھائی دے رہا ہو، ایسی جگہ پر وہ آخر زمین کے آخری حصے تک وہ پہنچ گئے تھے۔ اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں اسے ایک قوم ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں ویسی جگہ بھی ایک قوم کو بسایا تھا۔ وہ قوم کیا تھی؟ وہ قوم بت پرست تھی۔ وہ قوم کیا تھی؟ بت پرست تھی۔ کیسے معلوم ہوا؟ آگے کی آیت کے آگے کے ٹکڑے سے، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، اللہ نے کہا اے ذو القرنین، دیکھو اللہ نے بھی اسی نام سے پکارا ہے ذو القرنین کو، کیونکہ اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ اے ذو القرنین، تمہیں اختیار ہے، یا تو انہیں تم عذاب دو یا ان کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو، یعنی مطلب یہ تھا کہ یا تو دین کی تبلیغ کر کے انہیں صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرو، یا پھر انہیں چونکہ کفر میں ہے تو انہیں ڈائریکٹ عذاب دے دو۔ وہ بڑے عادل بادشاہ تھے، انصاف کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اختیار ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو ظالم ہوگا، ظالم یعنی جو شرک کرنے والا ہوگا، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ کوئی چیز کو رکھ دینا ظلم ہے، عبادت اللہ کے لیے، اس کو اللہ کے پاس سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا ظلم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عذاب دیں گے جو ظالم ہوگا، مطلب جو شرک کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، ہم اسے عذاب دیں گے۔ عذاب کیسا دیں گے؟ قید کر دیں گے، یہاں تک کہ قتل کر دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، مطلب مار کر اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت سے سخت عذاب دے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسرا معاملہ، اور جو ایمان لائے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو ایمان لائے گا۔ دیکھو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، جو ایمان لائے گا اس کو اچھا بدلہ بھی دینے کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ تو ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہے، صرف ایمان لا لینا یہ کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا اور
عمل صالح کرے گا تو اسے بطور جزا جنت ملے گی. فلہو جزاء الحسنى. الحسنى جنت کا ایک نام، حسنى جنت کا ایک نام بھی ہے، یا یہ کہ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ یعنی جنت. وزیادہ، اور زیادہ کیا ہے؟ رب العالمین کا دیدار. رب العالمین کا دیدار. تو یہاں پر بھی حسنہ کہا گیا. فلہو جزاء الحسنى، اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اچھا بدلہ یعنی جنت ہے. اور جنت سے اچھا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا بدلہ تو کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس سے آسان بات کہیں گے، یعنی شریعت کے جو احکامات ہوں گے ہم اسے آسان، اب اس میں آسانی کریں گے، اس پر اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مغرب کی سمت جس جگہ وہ گئے تھے جہاں سورج ڈوب رہا تھا، سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر جو علاقہ تھا وہاں پر جو لوگ پائے جاتے تھے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے دعوت دی. تو یہ ہر نبی کا طریقہ رہا ہے. ہر نبی کا طریقہ یہی رہا ہے، پہلے دعوت دی جائے، حجت قائم کی جائے. حجت قائم ہو جائے اور وہ ایمان نہ لائے اور سرکشی کرنے پر اتر آئے، تب اللہ تعالیٰ وہاں سے نبی کو ہٹائے گا، پھر اس کے بعد وہاں اس قوم پر عذاب لائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے. تو یہاں پر بھی اب سوال یہ ہے کہ کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ ذوالقرنین نبی تھے یا یہ کہ کوئی نیک آدمی تھے؟ جیسے کہا گیا کہ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھے، صالح تھے، عبادت گزار تھے. اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں. دو قولوں میں صحیح بات یہ ہے، جیسے یہاں پر بعض نے مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے ذوالقرنین سے کہا یا تو وہ عذاب دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہی دے گا، اور یا تو پھر انہیں چھوٹ دے. تو یہ اللہ رب العالمین کا خطاب ذوالقرنین کے ساتھ یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل. بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات الہام کے طور پر ڈالی. جیسے اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے تعلق سے بھی کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں پر جا کر شہد کا پٹھا بنائے، گھر بنائے. تو وہاں پر مکھی کی طرف وحی کرنا سے مراد اوحا کا لفظ اگرچہ کیا آیا ہے لیکن وہ الہام کے معنی میں، وحی کے معنی میں نہیں، الہام کے معنی میں. تو یہاں دوسرے لوگوں نے کہا کہ اسی طرح یہاں پر ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عبادت گزار، صالح، نیک بادشاہ تھے، انصاف پسند بادشاہ تھے. واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا تھے. برکت یہاں پر جو ان کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا دعوت کا، اور اگر دعوت نہ لائے تو عذاب دینے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں. وہاں سے نکل کر وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، پہلے کہاں گئے تھے؟ سورج کے ڈوبنے کی جگہ گئے تھے. اب واپس پھر وہاں سے ویسٹ سے نکل کر پوری طرح جو ہے آپ اللہ کے جو ذوالقرنین ہیں سورج کے نکلنے کی جگہ پر آ رہے ہیں. یعنی گویا کہ حکومت ان کی پوری سرزمین پر تھی، پوری زمین پر تھی، یہاں سے لے کر وہاں تک پوری زمین پر ان کی حکومت تھی. ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنا سامان لے کر دوسرے راستے پر چل پڑا. اب یہاں سامان سے مراد جیسے میں نے کہا تھا کہ مال، دولت، اور اسی طرح اس قوم کے وہ چند لوگ جو ان کی فوج میں شامل ہو کر دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کر سکے، ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا. سامان میں فوج بھی شامل ہے.
ثم اتبع سببا، سامان لے کر پھر وہ چل پڑے، یعنی اب مغرب سے لے کر جتنے ممالک ان کے راستے میں آ رہے تھے سب کو وہ فتح کرتے ہوئے جا رہے، کہاں تک؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب دنیا میں بچا ہی کیا؟ سورج غروب ہونے کی جگہ سے لے کر سورج طلوع ہونے کی جگہ تک، گویا کہ پوری دنیا پر حکومت تھی ان کی، پوری دنیا پر حکومت تھی۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں ایک ایسی قوم ملی جو سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا، مطلب کوئی درخت، کوئی سائبان، کوئی گھر، اور نہ ہی ان کے جسم پر کپڑے تھے، ننگے دھڑنگے رہا کرتے تھے، وہ قوم کے لوگ ہی ویسے تھے۔ تو کذالک، یعنی قصہ اتنا ہی تھا، ایسا ہی معاملہ تھا، وہ لوگ ایسے ہی تھے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو وسائل و اسباب تھے ہم اس کی پوری خبر رکھتے تھے، یعنی ذوالقرنین کے پاس کیا کیا ہے سب کچھ معلوم تھا۔ وہاں پہنچے، وہاں ان لوگوں کو بھی دعوت دی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ کذالک یعنی پچھلے جو قوم مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ پر جس قوم کے ساتھ واسطہ پڑا، اس قوم کو ایمان کی دعوت دی، ایمان لانے والوں کو چھوڑ دیا، ایمان نہ لانے والوں کو قید کر کے سزا دی اور انہیں قتل کر دیا۔ یہی معاملہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر جب پہنچے وہاں کی قوم کے ساتھ، بلکہ وہاں سے لے کر یہاں تک درمیان میں جتنی قومیں آئی سب کے ساتھ یہی معاملہ تھا، ایمان لاؤ گے تو بچو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر جاؤ گے، یہی حالت ان کی تھی۔ پھر وہاں سے نکلے، یعنی اب مغرب سے لے کر مشرق تک یہ درمیان کے پورے جو فتح کر لیے۔ اب ایک اور مقام پر دونوں کے ملنے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ بھیجا، ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنا سامان لے کر چل پڑے، حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ یہ پہاڑ کہاں ہیں؟ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ مشرق شمال مغرب کا راستہ جب اختیار کیا انہوں نے، تو وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں دو اونچے اور لمبے لمبے پہاڑ تھے، ان کے درمیان ایک جگہ خالی تھی۔ اب یہ اس سلسلے میں بہت سے باتیں پائی جاتی ہے کہ یہ علاقہ کہاں کا ہے، لوکیشن کہاں ہے یہ جہاں پر یہ دیوار بند کی گئی تھی۔ اب بہت سے لوگ اس کی الگ الگ تفسیر بتاتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا ارمینیا اور آذربائیجان، ابھی جو جنگ چل رہی ہے کرنٹ، ابھی اس وقت جنگ چل رہی ہے، اور آذربائیجان اور ارمینیا، آذربائیجان نے ارمینیا پر جنگ کی اور فتح حاصل کر لی، اور اس کے علاقے جو واپس اس نے لے لیے، وہ کارا خورا باغ کچھ نام ہے اس کا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ علاقہ ارمینیا اور آذربائیجان جہاں آج پریزنٹ ناؤ ابھی وہاں پر جنگ کے حالات ہے، اس جگہ چونکہ ابھی سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، لوگوں کو سب کو معلوم ہے، تو اس جگہ پر دو پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ کے درمیان کا حصہ خالی تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بھیجا اور اس علاقے کو بند کروایا۔ کیسے بند کروایا آگے بات آئے گی، آگے تفصیل آئے گی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ترکی کا علاقہ ہے، جو ٹرکی ہے جسے ہم ترکستان بھی کہتے ہیں، تو وہ علاقہ جہاں ترکی کی سرحد ختم ہوتی ہے، جہاں ترکی کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے، وہ جگہ ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے کہ وہ جگہ انتہائی شمال کا آخری حصہ دنیا کے آخری کنارے پر ہے۔ برکیف وہ جو بھی جگہ ہو، بعض لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے، تبوک سے تھوڑا دور جانے کے بعد ایک علاقہ ہے جہاں سمندر شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سمندر کے اس پار مصر کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی دو پہاڑ ہیں اسی طرح، اور راستہ درمیان سے ہے۔ تو مجھ سے کسی نے کہا تھا ایسا کہ وہاں بھی ایسا پایا جاتا ہے، میں نے کہا راستہ اگر ہے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ راستہ بند کرنے کی بات آئی ہے یہاں پر، تو راستہ بند ہو جانا چاہیے، وہ راستہ کھلا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے۔ ویسے کئی مقامات ہیں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جہاں پر راستے کھلے، لیکن وہ راستہ جسے بند کر دیا گیا، کیسے بند کیا گیا تفصیل اس کی آگے آئے گی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ نہیں ہو سکتی جو سعودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔
بلکہ وہ علاقہ جو آج ہم جسے جانتے ہیں آرمینیا یا آذربائیجان یا ترکی، یہ سب آس پاس کے علاقے ہیں، اس جگہ پر ذوالقرنین پہنچے تو وہاں بھی یہ قوم پائی۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے اندرونی جانب دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں لوگوں کو پالتا ہے، وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ بھی لوگ پائے جاتے ہیں، سورج ڈوبنے کی جگہ بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر پہاڑ ہے اس جگہ بھی ان کی غذا کا انتظام، ان کے تمام ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس زمانے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ اب ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہم بسا اوقات کبھی ہم گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں دیہات میں، گاؤں میں، یا ایسے علاقے جو پہاڑوں پر لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسا ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کو کیسے یہاں غذا ملتی ہے۔ ہم گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے وشاکھاپٹنم میں ایک بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے، کیا نام ہے اس کا، کچھ ویلی ہے، تو اس جگہ پر ہم لوگ گئے تھے، تو وہاں دیکھ کر تعجب ہوا، ٹرین سے جانا مشکل ہے، بسوں سے جانا مشکل ہے، روڈ اتنی خطرناک ہے، کافی اونچے علاقے پر ہے، اس جگہ پر پہاڑوں میں لوگ رہ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہوں گا، ان کو کیا مل رہا ہے وہاں پر، کیا زندگی کیسے گزار رہے ہیں، واللہ عالم، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، وہاں وہ رہ رہے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، جھوپڑ پٹی ہی صحیح ان کے گھر ہیں وہاں پر، بلکہ ایک عجیب سا ماحول وہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، وہاں بھی ایک قوم تھی۔ اب وہ قوم کیسی تھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ قوم ایسی تھی جنہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی ان کی زبان الگ تھی اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کم تھی۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو لینگویج پرابلم تھا، دوسرا ان کے اندر سمجھنے اور بات کے قریب تک پہنچنے کی بھی ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی، وہ قوم ایسی ہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا اس قوم کا کہ ان دو پہاڑوں کے پیچھے سے یاجوج ماجوج ایک بڑی قوم ہے، ایک بڑی قوم ہے، وہ قوم وہاں سے آتی اور آ کر ان لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتی، مار دھاڑ کرتی، قتل و غارت گری کرتی، اور پھر وہ جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی وہ سب لے کر بھاگ جاتی، واپس اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاتی۔ یاجوج ماجوج یہ کون ہے اور کیا آج تک وہ ہیں؟ جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ قوم باہر آئے گی اور ساری دنیا کا پانی، ساری دنیا کا کنوؤں کا پانی پی جائے گی، کہیں بھی پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، جہاں سے گزرے گی وہاں فساد مچائے گی، قتل و غارت کرے گی، دنیا بھر میں زمین پر فساد عام ہو جائے گا۔ جب زمین والوں پر ان کا قبضہ ہو جائے گا تو پھر وہ فساد میں آگے بڑھتے ہوئے تیروں کو آسمان کی طرف ماریں گے، وہاں سے کچھ تیر خون لگ کر واپس آئیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمان والوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، وہ کیڑا ان کی جان لے لے گا، وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان باڑیوں کے ذریعے سے، ان کے جسموں کے ذریعے سے زمین کے جانوروں کو کھانے کے لیے غذا فراہم کرے گا، زمین کے سارے جانور خشک ہو جائیں گے اور کھا کر موٹے تازے فربا ہو جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائے گا، اور اس بارش کی وجہ سے زمین کو اللہ تعالیٰ اس گندگی سے صاف کر دے گا، جو زمین پر یہ لوگ پڑے ہوئے ہوں گے ہر طرف، ان کو صاف کر دے گا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ ذوالقرنین رہتے کہاں ہیں اور وہ کب تک وہاں رہیں گے، کب تک وہاں پر رہیں گے؟ آئیے پہلے آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اس پر ڈسکشن کریں گے۔ قالوا یا ذا القرنین، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب کرتا ہے ذوالقرنین سے، اے ذوالقرنین، یا ان لوگوں نے کہا،
ان لوگوں نے ذوالقرنین سے خطاب کر کے کہا، کون لوگ؟ جو وہاں پائے جاتے تھے اس پہاڑ کے پاس، ان دو پہاڑوں کے پاس جو جگہ تھی، کھلی جگہ تھی، وہاں پر بھی کچھ لوگ پائے جاتے تھے۔ ان لوگ کا حال یہ تھا کہ وہ زبان سمجھ نہیں پاتے تھے۔ بہرحال کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے یا کس طریقے سے ان کے درمیان آپس میں بات چیت کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید میں اس کی کہانی کو یا اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا۔ قالوا یا ذا القرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ کیا انسان ہیں یا انسان سے ہٹ کر کوئی الگ نسل ہے، کوئی الگ مخلوق ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ سام کی نسل سے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا تھا حام، اور تیسرا بیٹا تھا یافس۔ اس یافس کی نسل سے یہ ذوالقرنین ہوں گے، یاجوج ماجوج ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یاجوج ماجوج یافس کی نسل سے ہوں گے، اور وہ جہاں جائیں گے فساد ہی مچائیں گے، فساد کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد، لوٹ مار، قتل و غارت گری۔ ایک صاحب نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ پورے کے پورے یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید نہیں ہے، پورے کے پورے یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید نہیں ہے۔ جو حد سے زیادہ سرکش تھے ان کو وہاں پر قید کیا گیا، دوسرے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو ان کی نسل سے ہیں، اور وہ زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے، ان کے مقابلے میں کم ہے۔ واللہ عالم۔ ویسے تو آج ہے بہت سے لوگ ہیں جو فسادی ہے، دنیا میں فساد کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا، کن لوگوں نے؟ اس قوم کے لوگوں نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا آپ کے لیے ہم کوئی معاوضہ، ٹیکس مقرر کر دیں، ہم آپ کو ٹیکس دے کر رہنا چاہیں گے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ آپ کو ہم ٹیکس دیں گے، آپ کیا کرو، ان لوگوں نے جو آ کر ہم پر ظلم کیا ہے، جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، مزید ہمارے درمیان ہمارا مال لوٹنا چاہتے ہیں، قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو ان لوگوں کے شر سے بچا لو، ہم آپ کو اس کا ٹیکس ادا کریں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا میرے رب نے مجھے جو قدرت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو حکومت دی ہے، جو بادشاہت دی ہے، وہ بہت بہتر ہے جو تم دینا چاہتے ہو۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم کیا کرو، مجھے پیسہ مت دو، مجھے ٹیکس مت دو، مجھے کوئی چیز مت دو، ہاں اپنی جسمانی طاقت سے میری مدد کرو۔ اعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی اور مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یہاں دیکھیں آپ، اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز عطا کی تھی، لیکن جنوں پر حکومت نہیں عطا کی تھی۔ اگر جنوں کے ساتھ حکومت کا معاملہ ہوتا تو یہاں ان لوگوں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی تم جسمانی مدد کرو، بلکہ جنوں کو حکم دے دیا جاتا جاؤ اس دیوار کو پیک کر دو، ختم، آنکھ بند کر کے کھولنے تک کام ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کو خود کام پر لیا گیا، ان لوگوں کو خود ان کی طاقت کا وہاں پر ان کی طاقت کو استعمال کیا گیا۔ آتونی زبر الحدید، کس طرح، کیسے اللہ ذوالقرنین نے ان سے طاقت کا استعمال لیا؟ کہا کہ تم لوگ لوہے کی اینٹیں لا کر دو مجھے، زبر الحدید، لوہے کی اینٹیں یا لوہے کی شیٹ، بڑی بڑی موٹی موٹی جو ہے لوہے کی شیٹ۔ اب لا کر دو کا مطلب ایسا نہیں کہ کہیں بازار میں ملنے والی چیز ہے اس کو اٹھا کر لا کر دے دیا جائے، اب اس کو زمین سے نکالنا پڑے گا اور اس کو پھر پگھلا کر اس کو
लोहे को शीट और ईंट की शक्ल में बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो ईंट बनेगी और उसको फिर लाकर दिया जाए, ला कर दो। यहां तक हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैन, अब वो क्या किए, ईंट लाकर उन दो पहाड़ों के दरमियान उसको जमाते चले गए, ऊपर तक बराबर कर दिया, दो पहाड़ों के बराबर। अब वो रास्ता पैक हो गया, वो रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। हत्ता इज़ा सावा, बराबर हो गया, बैन सदफैन, उन दो पहाड़ों के दरमियान के हिस्से को जब उन्होंने बराबर कर दिया, क़ाल अनफुखू, कहा अब इसमें आग लगाओ, लोहे पर आग लगाओ। लोहा जब जल के तांबा क्या कहेंगे उसको, लाल बन जाए, हत्ता इज़ा जअलहु नारा, जब उसे आग बना दिया, लोहा जाकर क्या बन गया, खौलता हुआ, और एकदम आप उसका अंदाजा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल लोहा जब जलता है तो लाल सुर्ख हो जाता है, हो गया। तो कहा कि अब मुझे पिघला हुआ तांबा ला कर दो, क़लातूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा, पिघला हुआ तांबा ला कर दो ताकि मैं उस पर डाल दूं। गरम गरम लोहे की शीट है, और शीट नहीं बल्कि ईंट है, ईंटों से वो दीवार को पैक किया गया, अब उसको गरमाया गया, नीचे से आग लगाई गई, अब वो लोहा गरम गरम है, और उस गरम पर पिघलता हुआ तांबा अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो उसके उन ईंटों के दरमियान जो गैप रहेगा उस गैप को पुर कर देगा, और वो कभी उस ईंट को हटा नहीं सकेंगे। लोहे की ईंट को सीमेंट से तो पैक नहीं किया जा सकता, अब लोहे की ईंटों के दरमियान जो गैप था उस गैप को पैक कैसे किया गया, गरम गरम पिघलता हुआ तांबा डालकर, तांबा डाल दिया गया तो वो क्या हो गया, पूरी तरह पैक हो गया। उसके बाद कहा फमस्ताउ अन यज़हरूहु वमस्तताउ लहू नक़बा, कहा कि फिर ये याजूज माजूज के अफराद ना उस पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख बना सके, यानी इतना मजबूत बनाया कि ऊपर चढ़ नहीं सके। अच्छा, ऊपर क्यों नहीं चढ़ सके, ऊपर तो चढ़ सकते थे, क्यों नहीं चढ़ सके, इसलिए कि तांबा जब पिघलता हुआ डाला गया तो वो एक चिकना ऐसा हो गया जैसे प्लास्टर किया गया, तांबे से उस दीवार का प्लास्टर किया गया, अब उसमें पकड़कर चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कोई उस पर चढ़ना चाहे तो वो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। अच्छा, उसके अंदर सुराख तो कर सकते थे, सुराख भी नहीं बना सके। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को खोदते हैं, सुराख बनाना चाहते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, सूरज डूबने से पहले तक करते हैं। जब सूरज डूबने के करीब आता है तो इनका जो हाकिम होता है, जो इनका लीडर होता है, वो इनसे कहता है कि चलो आज बस कर दो, बकिया काम कल करते हैं। दूसरे दिन जब आते हैं तो वो दीवार जितना उन्होंने काम करके गए थे वो पूरा फिर से पैक हो जाता है, यानी पहले से ज्यादा सख्त हो जाता है, वो काम उनका, उनकी मेहनत रायगा चली जाती है। फिर ऐसे ही वो कयामत तक करते रहेंगे, जब उनके निकलने का वक्त आएगा, और उनके निकलने का वक्त आएगा, कहाँ आएगा, जैसे आगे की आयत बतलाती है, जुल्करनैन ने कहा ये दीवार मेरे रब की रहमत है, यानी तुम लोगों पर रब की रहमत है, वो दुनिया वालों पर जुल्म करना चाहते हैं, फसाद मचाना चाहते हैं, लूट मार करते हैं, कत्ल गारतगरी करते हैं, इस दीवार के जरिए से अल्लाह ने मुझे इस दीवार के बनाने में मेरा हिस्सा शुमार किया और ये दीवार तुम्हारे लिए रहमत बनाई है। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को रेजा रेजा कर देगा, वो दीवार जमीन के बराबर हो जाएगी। वकान वअदु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है, बरहक है। मतलब ये हुआ कि क़यामत से पहले, क़ुर्ब क़यामत, जब क़यामत की पेशन गोयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की हैं, उनमें एक बात ये भी है, खुरूज याजूज माजूज, याजूज माजूज का निकलना, वो हर ऊपर पहाड़ वाली जगह से फिसलते हुए आएंगे, यानी एक रेला आएगा उनका, एक बहुत बड़ी जमात आएगी, और जिस जगह से गुजरेगी उस जगह को वो साफ कर देंगे। जैसे कि एक रिवायत में आता है कि वो बहरे तबरिया,
جو آج اسرائیل میں واقع ایک ندی ہے یا ایک دریا ہے، اس کا پانی، ان کا پہلا گروہ جو یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ آئے گا، پہلی جماعت آئے گی، وہ اس کو پی جائے گی، یہاں تک کہ وہ ایسا صاف شفاف بنا دیں گے اس زمین کو پانی پی کر کہ وہاں ایک قطرہ پانی نہیں رہے گا۔ اور لوگ جو بعد میں آئیں گے، ان کے بعد جو آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو وہ کہے گی کہ کیا یہاں کبھی پانی بھی رہتا تھا، یعنی وہاں پر کبھی پانی نہیں تھا۔ ایسا وہ پانی کو صاف کر جائیں گے، بلکہ سارے زمین کے کنووں کا پانی پی جائیں گے اور لوگوں کے مالوں پر، جائیدادوں پر قبضہ کر لیں گے، لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اس سے کون بچے گا؟ ان لوگوں سے کون بچے گا؟ یہ لوگ 3 جگہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ایک مکہ، دوسرا مدینہ، تیسرا بیت المقدس۔ ان 3 علاقوں میں یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان علاقوں کی حفاظت کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ہر وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ویسا آدمی بھی ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے رکھے۔ آخر میں جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ان کا جو حاکم ہوگا اس دن وہ کہے گا کہ چلو آج کام بس کر دو، بقیہ کام انشاءاللہ کل کریں گے۔ وہ کیا کہے گا؟ انشاءاللہ کہے گا۔ تو وہ دیوار اسی جگہ پر رک جائے گی جس جگہ تک انہوں نے کام کیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرے دن جب آئیں گے تو پھر وہیں سے کام شروع ہوگا جہاں تک وہ پہلے دن کر کے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ سوراخ بنانا آسان ہو جائے گا اور وہ پھر نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنے سے ہم تمام کو بچائے رکھے۔ تو آج ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک، 83 سے 98 تک ہم نے پڑھا ہے آج سورہ کہف، آیت نمبر 83 ٹو آیت نمبر 98۔ اس میں اگر کسی کا کوئی اشکال ہو یا سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔